يا سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان کی تفسیر شروع ہوئی تھی۔ پہلی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر بھی ہوئی تھی۔ اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان یعنی قرآن کو اپنے بندہ خاص پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہو جائیں وہ تمام جہان والوں کو ڈرانے والے، یعنی اس کے ذریعے ڈر سنانے والے۔ تو اس پر ہم کلام کر رہے تھے کہ ڈر سنانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحکم الہی سنت کریمہ ہے، لہٰذا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ کوئی اگر ہمیں عذابات سے ڈرا رہا ہو تو اس کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ یورپ کنٹریز میں رہنے والے مسلمانوں کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جی انہیں اتنا مت ڈرائیے، انہیں ذرا ان کے مزاج نازک ہیں، سخت، خصوصاً ینگ جنریشن جو ہے کہ انہیں آپ سخت الفاظ کہیں گے تو وہ دین سے ڈر کر متنفر ہو جائیں گے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایسے حضرات، ایسے خواتین کے لیے ذرا نرم لہجہ اختیار کیا جائے، نرمی اختیار کی جائے اور آہستہ آہستہ ان کو اسلام کی طرف مائل کیا جائے، کیونکہ ایک دم ایک قریب آنے والا شخص جو اتنی پابندیاں برداشت کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہ ہو اور ہم اچانک اس کو بہت بڑے بڑے عذابات سنائیں گے تو وہ گھبرائے گا، ڈرے گا۔ لیکن یہ عذابات قرآن میں بیان ہوئے ہیں، معاذ اللہ ان کو بیکار تصور کر کے یا موجودہ حالات کے اعتبار سے ناقابل بیان قرار دے کر ہمیشہ کے لیے بند کر دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے، کبھی نہ کبھی تو بیان کرنے ہی ہوں گے۔ تو اس لیے وقتاً فوقتاً پہلے کسی کا ذہن تیار کرنے کے بعد ان عذابات کا بیان بہرحال ہونا چاہیے، تاکہ انسان خوف محسوس کرے، آخرت کی فکر اس کے ذہن میں رہے، آخرت کا تصور ذہن میں رہے، اور یہ عذابات کا بیان اسے سمجھائے کہ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی اور خدا نخواستہ لا علمی میں، جہالت میں مبتلا رہ کر ایمان چھن گیا تو اس قسم کا عذاب آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا دنیا میں احتیاطی تدابیر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اس طرح ان کا ذہن بنے گا، احتیاط پسندی بڑھے گی، پھر اس کے اچھے اثرات دوسروں میں بھی منتقل ہوں گے اور ایک اچھا معاشرہ معرض وجود میں آ سکتا ہے۔ تو ہمیشہ حکمت ملحوظ رکھنی چاہیے، منصوبہ بندی ہونی چاہیے، ایک پلاننگ ہونی چاہیے، اپنے ذہن میں ایک تبلیغ کرنے کا اچھا طریقہ رکھنے کے بعد، اچھے الفاظ کو مرتب کرنے کے بعد پھر احسن طریقے سے سمجھانا چاہیے، تو لوگ ضرور نصیحت قبول کرتے ہیں، اور جب ایک دفعہ نصیحت قبول کر لیں گے تو پھر ان کی باطنی قوت میں، باطنی برداشت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ پھر آہستہ آہستہ آپ انہیں سختی کی طرف بھی لے کر آئیں، یعنی کچھ سخت احکام سخت الفاظ سے سمجھانے کی کوشش کریں، یعنی ایسے الفاظ جس میں سخت عذابات کا بیان ہے وہ جب بیان کریں گے تو ان کو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوگا، وہ ایک دم ڈریں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں، بھاگنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی ذات ہے کہ اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، سلطنت ہے، ولم یتخذ ولدا، اور اس نے کوئی اولاد اختیار نہیں کی ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، کوئی پارٹنر کوئی بھی نہیں ہے، وہ اکیلا ہی مالک ہے، کوئی اس کا ساتھ نہیں ہے۔ کیونکہ جہاں دو پارٹنر جمع ہوتے ہیں وہاں اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے۔ اگر دو خدا ہوتے معاذ اللہ، اس سلطنت، اس کائنات کے مالک دو ذاتیں ہوتی تو ضرور کہیں نہ کہیں تو اختلاف ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ اتفاق ہوتا۔ ایک علاقے میں اللہ تعالیٰ ایک ذات چاہتی کہ یہاں پر قحط سالی ہو، لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے، دوسرا چاہتا ہے کہ نہیں یہاں پہ خوب بارشیں ہوں، سرسبز زمین ہونی چاہیے۔ اب اختلاف ہو جاتا، کون پیچھے ہٹتا، کون ہار مانتا، کون دوسرے کے رائے کو فوقیت دیتا، کہیں نہ کہیں یہ ہو جاتا، کیونکہ کائنات میں کروڑوں اربوں خربوں کام ہو رہے ہیں، غذائیں تقسیم ہو رہی ہیں، کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کو زندہ کیا جا رہا ہے، آزمائش میں مبتلا کیا جا رہا ہے، کسی کو خوشی فراہم کی جا رہی ہے، کسی کو عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے تو کسی کو نعمت دی جا رہی ہے، کہیں نہ کہیں تو اختلاف ہوتا، کروڑوں میں سے کسی ایک دو مقامات پر تو ہوتا۔ اس نظام کائنات جو یہ بے نقص نظام چل رہا ہے، اس چلانے میں کوئی اختلاف ہوتا تو پھر یہ زمین و آسمان قائم نہ رہ پاتے، جھگڑے شروع ہوتے،
ایک بادشاہ اپنی سلطنت لے کے علیحدہ ہو جاتا، دوسرا اپنی لے کے علیحدہ ہو جاتا، پھر یہ دونوں ایک دوسرے پہ غالب آنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے اور اس طریقے سے فسادات برپا ہوتے۔ تو اس کائنات کا نظام جو بے نقص چل رہا ہے، بغیر کسی اختلاف کے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور قطع نظر اللہ کی ذات سے بالکل یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک ذہن ہے، جو ایک ذہن اس پوری کائنات کے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہاں ایک ہی ذات ایسی ہے جو ارادہ فرما رہی ہے، ایک ہی ذات ایسی ہے جس کا فیصلہ اس کائنات میں نافذ ہو رہا ہے، ایک ہی ذات ایسی ہے جو اس پورے کائنات کے نظام کو واچ کر رہی ہے، اس میں تغیر اور تبدل کا کام کرتی ہے، تبدیلی چینجز لے کر آتی ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات ہی ہو سکتی ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی بادشاہت میں، اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ذرا توجہ فرمائے گا، یہاں یہ عقیدہ ضرور بیان ہونا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ چیز کا پیدا کرنا یہ برا نہیں ہوتا، بعض اوقات اس کا استعمال برا ہوتا ہے۔ چھری بھی اللہ نے پیدا فرمائی، پستول بھی اللہ نے پیدا فرمائی۔ پیدا فرمانا بعض اوقات براہ راست ہوتا ہے، جیسے اللہ نے درخت اگا دیا، ہم نے کوئی اس میں کام نہیں کیا، لیکن ایک ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز بناتے ہیں لیکن اس کا خیال تو اللہ نے ہی ڈالا، تو نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہم ایجاد کر رہے ہیں یہ حقیقتاً اللہ نے بنائی ہیں۔ یہ ہمارے دل میں خیال کیسے آتا ہے؟ ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، پھر جب وہ کام شروع کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی ہدایت دے رہا ہے پیچھے سے۔ ہم کہتے ہیں ذہن میں بات آ گئی، آ کیسے گئی؟ کسی نے ڈالی ہے نا، وہ اللہ نے ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ تو جتنی ایجادات ہو رہی ہیں ان کو ہم اللہ کی طرف بھی منسوب کر سکتے ہیں، کیونکہ فاعل حقیقی تو وہی ہے۔ تو اب ایک پستول مثلاً بنائی، اب اسی پستول سے کوئی اپنے ذات کی حفاظت کر رہا ہے، اچھا کام ہے، اور اسی سے کوئی مطلب کسی کنفرٹیبل پستول رکھ کے موبائل چھین رہا ہے، پیسہ چھین رہا ہے، کسی کو جان سے مار رہا ہے، تو یہ ایک برا استعمال ہے۔ تو پستول کا پیدا کیا جانا تو برا نہیں، اس کا استعمال برا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جتنی بھی چیزیں آپ کو کائنات میں نظر آئیں، چاہے آپ انہیں اچھا قرار دیں، چاہے استعمال کے اعتبار سے یا طبیعت کے پسند کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے آپ ان کو برا قرار دیں، سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کسی نے خدا نخواستہ یہ عقیدہ رکھا کہ اچھی چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور بری چیزیں شیطان نے پیدا کی ہیں یا کسی اور نے پیدا کی ہیں، تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس میں صراحتاً اس آیت کا انکار ہو جائے گا۔ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، چاہے وہ اچھائی ہو چاہے وہ برائی ہو۔ بعض برے افعال ہیں، مثلا زنا ایک برا فعل ہے، پیدا اللہ نے کیا ہے لیکن ہماری آزمائش کے لیے، اس لیے نہیں کہ تم یہ کام کرو، بلکہ ہماری آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی اشیاء کو پیدا فرما دیا۔ حرام چیزیں پیدا فرما دی، مثلا شراب اللہ نے پیدا فرمائی، لیکن کیا اس لیے کہ اس کو پیو؟ نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کو پیدا فرما کے ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا ہے کہ اس کو مت پیو۔ اب اگر ہم پئیں گے تو قصوروار ہوں گے، لہذا کوئی اعتراض نہیں پیدا ہو سکتا کہ اللہ نے شراب پیدا ہی کیوں کی تھی، نہ وہ پیدا کرتا نہ ہم پیتے، واسا ہوا تو پھر آپ کی آزمائش کیسے ہوتی؟ جنت اور دوزخ میں آپ کیسے جاتے؟ یہ تو آپ کے لیے امتحان ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہو گیا جیسے ایک طالب علم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کر کہے کہ کیا فائدہ ہوا ان لوگوں کو خواہ پیپر بنا دیا، نہ یہ پیپر ہوتا، نہ ہم پیپر دیتے، نہ ٹینشن میں مبتلا ہوتے، ہمیں اگلی کلاس میں ویسے ہی بھیج دینا چاہیے۔ کیسے بھیج دینا چاہیے؟ جب تک آپ اپنے آپ کو قابل ثابت نہیں کریں گے آپ اگلی کلاس میں نہیں جا سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے امور کو ایسا پیدا کیا کہ فی نفسی ان میں قباحت نظر آتی ہے، لیکن وہ ہماری آزمائش کے لیے ہیں، تو ان کا پیدا کیا جانا برا نہیں کہلائے گا۔ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اسی نے پیدا کیا ہر چیز کو، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پھر ٹھیک اس کو اندازے پر رکھا، ہر چیز کو ایک بالکل صحیح اندازے کے اوپر مقرر کر دیا۔ مثال کے طور پر غذا کا نظام آپ دیکھ لیجئے، اللہ نے غذا کو پیدا فرمایا اور ٹھیک اس کا نظام مقرر کر دیا۔ غذا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غذا کو ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ حقیقتاً غذا تو ہمیں ڈھونڈتی ہے۔
وہ اس طرح فرماتے ہیں کہ دیکھیے غور کریں کہ کہاں ایک کھیت میں کسی نے بیج ڈالا، اس سے پھر گندم نکلی، پھر اس سے دانے نکالے گئے، پھر اسے بوریوں میں بھرا گیا، پھر وہ مارکیٹ میں پہنچی، پھر مثلاً بالفرض ہم اپنے پاکستان کی مثال لیتے ہیں کہ ہمارے پنجاب سائڈ پر یہ اگی تھی، مارکیٹ میں پہنچی، کراچی سے آرڈر دیا گیا کہ بھئی گندم لائی جائے، ٹرین میں رکھی گئی، کراچی پہنچی، وہاں سے گوڈیم میں پہنچی، پھر وہاں سے دکاندار نے خریدی، وہاں سے پھر میں گیا، میں نے دکاندار سے لیا، اسے پسوایا، اس کا آٹا گھر میں لے کر آئے، بنایا گیا اور پھر وہ کھایا۔ تو بتائیے کہاں سے گندم چل کے ہم تک آئی نہیں آئی؟ تو ہم گندم تک پہنچے، گندم چل کر آئی۔ یہی تمام غذاؤں کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ایکوریٹ نظام ہے کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، ہر ایک کو غذا پہنچ رہی ہے، اور جو غذا وہ کھاتا ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ سمندر میں آپ دیکھ لیجئے، اگر سمندری مخلوق کی غذاؤں کی تقسیم کا نظام آپ دیکھ لیں، جنگلوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کی مختلف غذا رکھی اور اس کو غذا پہنچانے کا جو انتظام ہے، اس پر آپ غور و تفکر کر لیں تو عقل اش کر اٹھتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس تقسیم رزق کے نظام پر ہم بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے، وہ ذات ایسی ہے۔ یعنی صرف نظام تقسیم رزق کو اگر آپ دیکھیں تو بے اختیار ایک عقل سلیم رکھنے والے کا دل یہ کہے گا اور یہ چاہے گا کہ اسی ذات پر ایمان رکھنا چاہیے، اسی ذات کا کلمہ پڑھنا چاہیے، اسی ذات کے احکام ماننے چاہیے جو ایسی کائنات کے اندر رزق کو تقسیم کر رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس نے جو رزق مقرر کر دیا اس شخص تک ضرور پہنچے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ نے بھی گھروں میں دیکھا ہوگا، بھئی چائے بناؤ، ذرا چائے لے کر آؤ، اب چائے لائے یوں اٹھائی ہے کہ گھنٹی بیل بج گئی، بھئی کون آ گیا؟ اوہو مہمان آ گئے، کوئی دوست آگے ملنے، بھئی یہ چائے ان کو دے دو، تمہیں نہیں بنا دیتے۔ اچھا جی، وہ منہ کے پاس سے چائے رکھ کے وہاں پہنچ جاتی ہے، نئی چائے بن کر آ جاتی ہے۔ تو ایسا اللہ نے یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، ایسا سب کے لیے غذا کو مقرر کر دیا ہے کہ ایک کی غذا کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا۔ ایک پرانا زمانے کا واقعہ ہے، حصول نصیحت کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص تھا، ان کے سامنے کسی بزرگ نے بیان فرمایا کہ ہر غذا جو ہے، ہر جو نعمت ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی مہر لگا رکھی ہے، جس کی قسمت میں ہوگا اسی تک پہنچے گا۔ تو اس شخص کے ہاتھ میں ایک چنے کا دانہ تھا، یہ کہنے لگا کہ اچھا بتائیے کیا یہ چنے کے دانے پر میری مہر ہے کہ نہیں؟ تو بزرگ نے فرمایا اگر تیری قسمت میں لکھا ہے تو یقیناً تجھے ملے گا، اگر تیری قسمت میں نہیں ہے تو اسے پیٹ میں نہیں اتار سکتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں اتار سکتا ہوں؟ کہ میری قسمت میں معاذ اللہ نہ بھی لکھا ہو تب بھی اتار لوں گا۔ بزرگ نے فرمایا نہیں، اگر تیری قسمت میں نہیں لکھا تو نہیں اتار سکتا۔ تو اس نے یوں حلق میں پھینکا تو وہ حلق میں جا کے پھنس گیا۔ اب اس کو زبردست تکلیف شروع ہو گئی، کھانسے، اتارنے کی کوشش کرے، پانی پیے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے تھا ایسا اٹک گیا گلے میں کہ نکلتا ہی نہیں تھا، شدید اذیت میں مبتلا۔ تو لوگوں نے مختلف تدبیریں کی، ایک آدمی نے اس کے کمر پہ ہاتھ مارا، یہ بڑے بوڑھوں کے نسخے ہوتے ہیں، ذرا وہ کچھ اٹک جائے تو تاکہ اتر جائے۔ اب ہاتھ مارا تو اس کا منہ کھلا اور وہ چنے کا دانہ حلق سے نکل آیا، اور نکل کے دور گیا، ایک مرغا وہاں کھڑا ہوا تھا، وہ فوراً آگے بڑھا اور اس نے اٹھا کے اس کو کھا لیا۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ دیکھا، ہم نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ جس چیز پر، جس رزق پر اللہ نے جس کی مہر لکھی اسی تک پہنچے گا۔ یہ چنے کی قسمت میں دانہ تھا اور تو نے اللہ کی تقسیم میں مداخلت بیجا کا ارتکاب کیا تھا، تو تیرے ساتھ یہ آزمائش والا معاملہ ہوا، تو شخص نے بھی توبہ کی۔ تو غرض یہ کہ جس کی قسمت میں اللہ نے کچھ کھانا پینا رزق لکھا ہے اس تک ضرور پہنچے گا اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی بالکل سمجھنے والا ہے اور بہت بہترین قول ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر رزق عقل سے حاصل ہوتا تو دنیا کے سارے بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ تو آپ پاگلوں کو دیکھیے، انہیں بھی تو ملتی ہے غذا، آپ جا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیسے کھاتا ہوگا، کیسے پیتا ہوگا، پتہ نہیں آج کھایا کہ نہیں کھایا، تو جیب میں ہاتھ گیا، آپ نے 5 روپے نکال کر دے دیے یا اس کو کوئی چیز خرید کر دے دی، وہ کھانے لگا، تو پہنچایا اللہ نہیں ہے، وسیلہ آپ کو بنا لیا۔ تو اس طرح اپنے تقسیم رزق فرماتا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی امور آپ دیکھ لیں، شادی بیاہ کے معاملات، آپ ایک جگہ ہزارہا کوشش کر لیتے ہیں، ہزارہا مطلب اپنے جو جتن ہیں وہ پورے کر لیتے ہیں، لیکن شادی نہیں ہو پاتی۔
اور کہیں ایک آدمی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ شادی ہو جائے، ایسے حالات و اسباب بن جاتے کہ شادی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایک اندازے کے ساتھ بہت سی چیزوں کو مقرر کر دیا ہے۔ یہ تقدیر کے مسئلے میں ہم نے اس پہ تفصیلی کلام کیا تھا، پھر موقع آئے گا انشاءاللہ پھر تفصیلی کلام کریں گے۔ غرض ہے کہ بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے خود مقرر کر دیے ہیں، اور اس میں بندوں کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کس مقام پر مرے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اس نے اپنے تحت قدرت اس کو رکھا ہے اور وہ اس میں تصرف فرما رہا ہے، سب لوگوں تک نعمتیں پہنچ رہی ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ فقدرہ تقدیرا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کو مناسب بہترین اندازے کے اوپر رکھا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ خدا بنا لیے ہیں، لا يخلقون شيئا، جو خود کچھ بھی نہیں بناتے، یعنی ایسے بتوں کو اپنا معبود قرار دے لیا ہے کہ وہ بت خود کچھ بھی نہیں بناتے، وہم یخلقون، اور وہ خود بنائے گئے ہیں، انہیں تو ان لوگوں نے خود بنایا ہے، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور یہ بت ایسے ہیں، یہ جو انہوں نے الہ بنا لیے ہیں ایسے ہیں کہ خود اپنی ذات کے لیے نہ کسی ضرر کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے مالک ہیں، یعنی خود نہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں نہ خود سے تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، ایسی بے بس مخلوق، تو اس کو اپنا خالق انہوں نے بنا لیا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ایک طرف اللہ کی ذات کریمہ کے پوری کائنات میں تصرف فرمائے، ایک طرف ایسی مخلوق جو خود اپنے بننے میں بندوں کی محتاج ہو اور اس کو خدا بنا لیا جائے، توجہ طلب بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔